دنیا بھر کے پادری صاحبان اور ارکان جو آج آسمان اور ابدی زندگی کے خواہشمند ہیں، میں خلوص دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں شنچن جی آن لائن مکاشفہ سیمینار میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سونگ جو لی ہوں، سائمن قبیلے کا رہنما جو یسوع کے شاگرد سائمن کے نام پر مقرر کیا گیا۔ آج کا حوالہ مکاشفہ باب 9 ہے۔ نبوت پر گواہی اور مکاشفہ کی تکمیل خدا کا نیا عہد ہے۔ کتاب مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں نرسنگا پھونکا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے نرسنگے پھونکے گئے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی بار قبیلے کے رہنما اندریاس کے ذریعے مکاشفہ 8 سیکھا تھا، آخری وقت میں 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے۔ مکاشفہ 8 میں 4 نرسنگے پھونکے گئے ہیں اور مکاشفہ 9 میں 2 نرسنگے پھونکے گئے ہیں۔ آخری نرسنگا مکاشفہ 11ویں باب کی 15ویں آیت میں پھونکا گیا ہے۔ تاہم ساتوں نرسنگوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے۔ پہلے نرسنگے سے چھٹے نرسنگے کی آواز تک یہ اعلان کیا گیا ہے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگ قربان ہو گئے ہیں، لیکن 7واں نرسنگا منتخب ہے۔ یہ اس کے برعکس ہے۔ یہ نجات کے نرسنگا کی آواز ہے کہ دشمن بابل کو تباہ کر دیا جائے گا اور خدا کے چنے ہوئے لوگ بچ جائیں گے۔ یہ نجات کے نرسنگے کی یہ آواز ہے جس میں دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے، کیونکہ یہ 7واں نرسنگا بہت اہم ہے۔ آپ کو مکاشفہ کے باب 10 اور 11 کا مطالعہ کرتے وقت اسے اچھی طرح سکھایا جائے گا۔ آج ہم مکاشفہ باب 9 کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نرسنگا پھونکنے والے 7 فرشتے ہیں۔ فرشتہ جو نرسنگا پھونکتا ہے وہ جسمانی نرسنگے کی آواز نہیں ہے جیسے پاں پاں پاں، لیکن وہ نرسنگا ایک جسم کی نمائندگی کرتا ہے جو اس بات کو بتانے کے لیے کہتا ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو جنہوں نے دھوکہ دیا اور قربان ہو گئے۔ یہ یسایہ 58 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطاؤں اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ یسایہ خدا کا نرسنگا بن گیا اور خدا کے کلام کی تبلیغ کی۔ آج مکاشفہ کے باب 3 اور 6 کے کلام کے مطابق نبی کو ایمان کے بیج کے ساتھ پکارا گیا تاکہ نرسنگے کا کردار ادا کرے۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ فرشتے نرسنگا پھونکیں گے، لیکن نرسنگا ایک جسمانی نرسنگا نہیں ہے، یہ انسان ہے جس کے ذریعے فرشتہ کام کرتا ہے، اور گواہی کا کلام جو اس کے کارکن کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے یہ ایک نرسنگے کی آواز بن جاتا ہے۔ اب اس نرسنگے کی آواز کا مواد کیا ہے؟ مکاشفہ باب 6 میں چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا اور ان کی عدالت کی جاتی ہے اور انہیں باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نکل جاتے ہیں وہ غیر قوموں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ چنے ہوئے لوگ جنہوں نے دھوکہ دیا اور جو غیر قوموں کا حصہ بن گئے ان غیروں کے ہاتھوں قربان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نرسنگے کی آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح چنے ہوئے لوگوں کی 1/3 روحیں مر جاتی ہیں۔ نرسنگا اس طرح کیوں پھونکا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ توبہ کرو، کیونکہ ان کی روحیں ان کے گناہوں اور ان کے دھوکہ کی وجہ سے ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے غیر قوموں تباہ کرنے والوں کے ذریعے ماری جا رہی ہیں۔ یہ نرسنگا کب پھونکا جائے گا؟ جب چنے ہوئے لوگوں کو ان کے دھوکے کی سزا دی جاتی ہے اور سب کو غیر قوموں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 6 کے مطابق مکاشفہ 6 باب کے واقعات کے بعد نرسنگے پھونکے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو نرسنگا کہاں پھونکا جائے گا؟ آنے والے واقعے کا مقام کہاں ہے؟ وہ جگہ جہاں نرسنگا پھونکے جاتے ہیں وہ 7 ستاروں اور 7 سونے کے چراغوں کا خیمہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں لوگ اپنے دھوکہ کی سزا پاتے ہیں اور مکاشفہ باب 6 میں غیر قوموں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں واقعہ رونما ہوگا۔ چنے ہوئے لوگوں کا یہ خیمہ وہ خیمہ ہے جو راستہ تیار کرتا ہے، مطلب ان رسولوں کا جو یسوع
کی دوسری آمد کے لیے راستہ تیار کرتے ہیں۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے خیمے کی طرح ہے۔ وہ رسول جس نے پہلی آمد پر راستہ تیار کیا، اس نے راستہ مکاشفہ 1 میں خدا کا ایک بھید بتایا گیا ہے۔ یہ ایک خیمہ تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسا کہ یہ خیمہ ظاہر ہوتا ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب میں واقعات کے آغاز کی نشانی کرتا ہے۔ اگرچہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا خیمہ تھا، مگر وہ دھوکہ دیتے ہیں، ان کی عدالت کی جاتی ہے اور مکاشفہ 6 کی طرح میں اسے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ غیر قوموں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابواب 8-9 میں نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غیر قوموں کے ہاتھوں قربان ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ ہم واضح طور پر سمجھ جائیں گے کہ باب 8-9 کے واقعات عالمی واقعات نہیں ہیں، بلکہ وہ 7 ستاروں اور 7 سونے کے چراغدانوں کے خیمہ میں رونما ہوتے ہیں، جنہوں نے دھوکہ دیا اور غیر قوموں کا حصہ بن گئے۔ آئیں ہم باب 9 کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ عنوان پر نظر ڈالیں تو عنوان میں پاتال سے نکلنے والی ٹڈیاں اور گناہ کرنے والے فرشتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ عنوان خود مترادف ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ پاتال کیا ہے اور ٹڈیاں کیا ہیں؟ وہ فرشتے کون ہیں جنہوں نے گناہ کیا؟ جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں جو آج ہمیں سمجھیں گے۔ مکاشفہ 9 باب میں 5واں اور 6واں نرسنگے کی آفتوں کو بیان کیا ہے۔ آیات 1 سے لے کے 11 تک یہ 5ویں فرشتے کے نرسنگے کی وبا کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہی نرسنگا پھونکا جاتا ہے، آسمان سے ایک ستارہ گرتا ہے۔ اس ستارے کو پاتال کی چابی ملی اور پاتال کھلتا ہے اور ٹڈیاں آتی ہیں۔ یہ ٹڈیاں ان لوگوں پر تشدد کرتی ہیں جن کے پاس مہر نہیں ہوتی۔ مصیبت بھی آتی ہے جب لوگ 5 ماہ تک مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ان ٹڈیوں کی شکل کو بھی پیش کرتا ہے۔ 5ویں نرسنگے کی وبا۔ آئیں 1 سے لے کر 6 آیت کو پڑھتے ہیں اور آج کے کلام کو ہم شروع کرتے ہیں اور ان باتوں پر نظر کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب 5ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اور اسے عطا گھڑے کی کنجی دی گئی، اور جب اس نے عطا گھڑے کو کھولا تو گھڑے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گھڑے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی، اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی، اور اس سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہراول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینوں تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنگ مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے، اور ان میں سے آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے مگر موت ان سے بھاگے گی۔ میں نے اس مواد کے ساتھ ایک تصویر بنائی۔ 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا اور ایک ستارہ آسمان سے گرا اور عطا گھڑے کی چابی حاصل کی۔ جب وہ اس چابی سے پاتال کو کھولتا ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے سورج اور آسمان تاریک ہو گئے۔ دھوئیں سے ٹڈیاں اٹھتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ زمین کی گھاس یا کسی پودے یا درخت کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ضرور صرف ان لوگوں کو اذیت دیں جن کے پاس 5 ماہ تک خدا کی مہر نہیں ہے۔ یہ اذیت مردوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ موت کی تلاش میں رہیں گے لیکن موت ان سے بچ جائے گی۔ 5ویں نرسنگے اور اس واقعے کا اعلان کرتا ہے۔ اگر آپ سے لفظی طور پر دیکھیں تو واقعی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ایک ستارہ پاتال کی چابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ٹڈی اصل میں گھاس یا درختوں کو کھاتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ انہیں نقصان نہ پہنچائیں اور صرف ان لوگوں کو اذیت دیں جن پر خدا کی مہر نہیں ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن پر خدا کی مہر نہیں لگی؟ ایوب کے باب 33 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح خدا انسانوں کے کان کھولتا ہے اور خدا کی ہدایات کی مہر لگائی جاتی ہے۔ نیو کنگ جیمز کی ایک آیت کے مطابق خدا کا کلام خدا کی مہر ہے۔ جن پر خدا کی مہر نہیں ہے وہ ہیں جو خدا کا کلام نہیں پاتے۔ اس دنیا میں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اسے حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اسے لفظی طور پر دیکھیں تو واقعی عجیب ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ پیشن گوئیوں
اور تمثیلوں میں لکھی گئی باتیں یہ تھی اور تمثیلوں سے مہر لگائی گئی تھی۔ جس شخص نے رویا میں اس باب کے واقعات کو دیکھا اور ریکارڈ کیا وہ تقریباً 2000 سال پہلے یوحنا تھا۔ آج جس شخص نے واقعے کے مطابق اس باب کی پیشنگوئی کی تکمیل کی اصل حقیقت کو دیکھا وہ نیا یوحنا ہے۔ نیا یوحنا مکاشفہ کی تکمیل اور پیشنگوئیوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور گواہی دیتا ہے جو پیشنگوئیوں کے مطابق پوری ہوئی ہیں۔ آج ہم مکاشفہ 9 باب میں پیشنگوئیوں کے معنی کو اس کی اصل حقیقت کے کلام کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلے آسمان سے گرا ہوا ستارہ کون ہے؟ آسمان علامتی طور پر ہے۔ آسمان خیمے کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں خدا اور یسوع ایک ساتھ ہیں۔ اس خیمے سے مراد 7 سونے کے چراغ دانوں کا خیمہ ہے جن کی قیادت 7 لوگ کرتے ہیں جو دوسری آمد کا راستہ تیار کرتے ہیں۔ پیدائش 37 باب میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے خیمے کو آسمان کہا گیا ہے اور بنی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں کو علامتی طور پر آسمان کے سورج اور چاند اور ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور آسمان سے گرا ہوا ستارہ ایک شخص کی نمائندگی کرتا ہے جو خیمے کے مقدس سے ہے جس نے ایک فرقہ بنا کر دھوکہ دیا اور ان کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ ایک ہو گیا۔ یہ کون ہوگا؟ اس شخص کے بارے میں سچائی بتاتا ہوں۔ مسٹر سواپ ہے جو خیمے کے مقدس سے آیا اور تباہ کرنے والوں کے ساتھ ایک ہو گیا۔ یہ مسٹر سنوپ آسمان سے گرے ہوئے ستارے کی اصلیت ہے مکاشفہ کے باب 2 میں، اور وہ نکولیوں کے طور پر کہا گیا ہے۔ پھر پاتال کی کنجی کیا ہے جو اس مسٹر سنوپ کو ملی؟ سب سے پہلے پاتال سے مراد جہنم ہے، شیطان کا ٹھکانہ وسیع پیمانے پر۔ یہ تباہ کرنے والوں کی طرف سے بھی اشارہ کرتا ہے جنہیں شیطان نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ وہ اور ان کی سرگرمیوں کے ہیڈ کوارٹر کی تنظیم پاتال بن جاتی ہے۔ اگر آپ مکاشفہ 20 باب پر چلیں اور اسے پڑھیں تو اژدہا کو قدیم سانپ شیطان اور ابلیس کہا جاتا ہے۔ شیطان ابلیس 1000 سال کے لیے پاتال میں قید ہے۔ 1000 سال کے بعد یہ مختصر وقت کے لیے کھولا جائے گا، اسے جہنم سے رہائی ملے گی۔ پس یہ پاتال جہنم ہے۔ مکاشفہ 18ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے رہنے کی جگہ کو بابل کہا جاتا ہے۔ یہ بابل جس کے ساتھ بدروحوں، شیطان، ابلیس اور ناپاک روحیں ہیں، ان کو بھی جہنم کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ بابل تباہ کرنے والوں کی سرگرمیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں شیطان اور ابلیس اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس پاتال کی اصل حقیقت اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر ہے جہاں شیطان اور ابلیس ایک ساتھ ہیں۔ لفظ اسٹوورڈشپ سے مراد اسٹوورڈ یعنی پادری ہے۔ یہ تنظیم ایک ایسا ادارہ تھا جو پادریوں کو سکھاتا تھا، نہ کہ عام بننے والوں کو۔ یہ سیمنری کے طالب علم کو پڑھاتا تھا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اختیار کتنا بڑا ہوگا۔ پہلی آمد پر شیطان ابلیس نے تمام یہودیت کو فریسیوں کی شریعت کی تعلیمات کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اسی طرح آج شیطان کے اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر میں غیر قوموں کے پادریوں کو استعمال کیا اور 7 سونے کے چراغوں کے خیمے کو تباہ کر دیا جو راستہ تیار کرنے والا خیمہ تھا۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت پاتال یہ اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر ہے جہاں شیطان کے ساتھ ہے۔ پاتال کی کنجی کیا ہے؟ کنجی حکمت کی علامت ہے۔ پاتال کی کنجی وہ حکمت ہے جو اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر میں شیطان کی روحوں کے ساتھ ساتھ جہنم کے پیغمبروں کو بھی اجازت دیتی ہے جو تباہ کرنے والوں کی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جہنم سے باہر نکل کر پھر داخل بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کو حقیقت میں سادہ الفاظ میں بیان کرنے کے لیے اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر کے 7 غیر قوموں کے پادری ہیں جو کہ پاتال میں ہیں، جہنم کے پیغمبر ہیں۔ ان کو نکال کر خیمے کے مقدس میں چھوڑنے کی حکمت عطا گھڑے کی کنجی ہے۔ یہ وہی حکمت تھی جو مسٹر سنوپ کے پاس تھی جو وہ اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر میں گئے اور 7 غیر قوموں کے پادریوں کو خیمے کے مقدس میں لے آئے۔ اب پاتال سے اٹھنے والا دھواں کیا ہے؟ مکاشفہ 8 میں یہ دھواں خدا کے سامنے بلند ہونے والی دعا کی آواز کا حوالہ دیتا ہے۔ ابلیس کا دھواں جھوٹے عقائد ہیں جو اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر پاتال سے جھوٹے پادریوں کے منہ سے نکلتے ہیں۔ شیطان
کے ہجوم کی چیخیں یا اس جھوٹے عقیدے کا نعرہ لگانا دھوئیں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کی اصل حقیقت اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر کے تباہ کرنے والا نظریہ اور تعلیمات ہیں۔ اب تباہ کرنے والوں کے عقائد اور تعلیمات سے آسمان پر سورج ہوا تاریک ہو گئی ہے، جیسا کہ ہم نے آیت 1 میں سیکھا ہے۔ سورج 7 سونے کے چراغوں کے پادریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا خیمہ ہوا سے مراد مقدسین کے ادراک، دل اور روح ہے۔ یہ خیمے کے پادریوں اور مقدسین کے خیال، دل اور روح کو تاریک کرنے کا واقعہ ہے جنہوں نے دھوکہ دیا۔ روحانی نقطہ نظر سے یہ وہی واقعہ ہے کہ جو پہلی آمد کے وقت بھی ہوا، جب اسرائیل کے پادریوں اور مقدسین کے دلوں اور روحوں کو شریعت کے استاد اور فریسیوں کے جھوٹے عقائد اور تعلیمات سے تاریک کر دیا گیا تھا۔ شیطان یروشلم کو کھا گیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے ساتھ شیطان تھا۔ اس دھوئیں سے نکلنے والی ٹڈیاں کیا ہیں؟ یہ ٹڈیاں غیر قوموں کے تباہ کرنے والے ہیں جنہوں نے 7 سونے کے چراغوں کے خیمے کو تباہ کیا جن کے درمیان یسوع چلتے تھے۔ ٹڈی اپنی شدید بھوک کے ساتھ بے ترتیب پودوں کو ہڑپ کرنے والے غل میں گھومتی ہے۔ یوئیل 1 میں خدا کیا کہتے ہیں کہ چنے ہوئے لوگوں کا موازنہ انجیر کے درخت اور انگوروں سے کیا گیا ہے، اور غیر قوموں کو تباہ کرنے والوں کو ٹڈی دل کہا جاتا ہے۔ دھوکہ دینے والے چنے ہوئے لوگوں کو تباہ کرنے والے غیر قوموں کے انجیر کے درختوں اور بیلوں کو کاٹنے اور تباہ کرنے والی ٹڈیوں کی شکل کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو نکولیوں کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے جنہوں نے 7 سونے کے چراغ کے خیمے پر حملہ کیا اور انہیں تباہ کر دیا، جو کہ مکاشفہ 2 میں راستہ تیار کرنے والا خیمہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹڈیاں پاتال کے دھوئیں سے زمین پر اتریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تباہ کرنے والے خیمے کے مقدس میں آئیں جنہوں نے دھوکہ دیا اسٹوورڈشپ ایجوکیشن سینٹر سے، جو ان کی سرگرمیوں کی اماج گاہ تھا، جھوٹے عقائد کا نعرہ لگاتے تھے اور ٹڈیوں کا اختیار بچھو جیسا تھا۔ بچھو کے پاس ڈنگ مارنے والا ڈنگ ہوتا ہے، اور تباہ کرنے والوں کے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے عقائد کے ساتھ لوگوں کی روحوں کے لیے ان کی تعلیم کا اختیار کرنا ہے۔ اس حالت میں بچھو کے ڈنگ کی طرح کہا گیا ہے، یعنی ٹڈیاں بچھو کے ڈنگ کی مانند ہیں جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ زمین کی گھاس یا کسی پودے یا درخت کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ صرف ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہ ہو، اور 5 ماہ تک انہیں اذیت دیں۔ 7 سونے کے چراغوں کا خیمہ وہ جگہ تھی جہاں 7 ستاروں کے ساتھ لوگ کام کرتے تھے اور جہاں خدا اور یسوع مسیح چلتے تھے۔ جبکہ اس خیمے کو آسمان کہا جاتا ہے، باقی دنیا کو زمین کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اس خیمے کے علاوہ جس نے دھوکہ دیا، باقی دنیا کو زمین کہا جاتا ہے، اور اس دنیا میں ارکان میں موجود تمام فرقوں کو زمین کی گھاس، پودے اور درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یسایہ 40 اور یسایہ 5 میں لوگوں کو گھاس اور درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ انہیں نقصان نہ پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ خیمے کی عدالت جس نے دھوکہ دیا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ان سے کہا گیا ہے کہ صرف ان لوگوں کو نقصان پہنچائے جن پر خدا کی مہر نہیں کی گئی۔ اگر آپ ایزیکیل 9 کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جن پر خدا کی طرف سے مہر نہیں کی گئی ان کی عدالت کی جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عدالت خدا کے مقدس سے شروع ہوگی۔ سب سے پہلے خدا کی مہر خدا کا کلام ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 میں یہ کہتا ہے جو لوگ خدا کی گواہی کا کلام سنتے ہیں کہ خدا سچا ہے، اس
کے ذریعے ان پر مہر کی جاتی ہے، وہ شخص خدا کی گواہی کا کلام حاصل کرتا ہے ایسے شخص کے طور پر ہے جس پر مہر کی گئی ہے، جبکہ وہ لوگ جن پر مہر نہیں کی گئی انہوں نے خدا کی گواہی کا کلام نہیں پایا، لہٰذا جن کے پاس کلام نہیں ہے یہ وہ ہیں جن پر مہر نہیں کی گئی۔ ان لوگوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ پوری دنیا کے لوگ نہیں ہیں جو خدا کا کلام قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت وہ مقدسین ہیں جنہوں نے خیمے کے مقدس میں دھوکہ دیا، جنہوں نے خدا کے کلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی واقعہ نہیں ہے جو دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ پیش آیا، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیش آیا، جنہوں نے 7 سونے کے چراغوں کے خیمے میں دھوکہ دیا، جن کی بغاوت کی وجہ سے عدالت کی گئی اور مکاشفہ 6 باب میں غیر قوموں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ماننے والے اور کلیسیا کے تمام ارکان کو اس واقعے کے بارے میں علم نہیں تھا، گو کہ یہ مکاشفہ 9 باب میں نرسنگوں کے تمام واقعات پورے ہو چکے ہیں۔ تاہم ہم یہ گواہی حاصل کرنے کے قابل ہیں جب نیا یوحنا خیمے کے مقدس کے مقام پر ان واقعات کی اصل حقیقت کو دکھاتا اور سنتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ جب آپ کو اس قسم کی گواہی بطور ثبوت ملتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مکاشفہ 9 باب کا واقعہ اس زمین پر ضرور پورا ہوگا۔ مکاشفہ 9 کا واقعہ اس زمین پر ضرور پورا ہوگا۔ اس کے بعد 5 ماہ تک اذیت پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ 5 مہینے میں نوح کے دنوں کی یاد دلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 مہینوں میں 150 دن تک پانی چڑھنے سے تمام جاندار مر گئے۔ اس طرح 5 ماہ تک اذیت کا شکار رہنے کے بعد وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس مقدس میں موجود ہر اس شخص کی روح جنہوں نے دھوکہ دیا 5 ماہ بعد مر گئی، اور وہ پیغام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ابن آدم کی دوسری آمد نوح کے زمانے کی مانند ہوگی۔ روحانی طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے نوح کے زمانے میں تھا۔ یہ غیر قوموں کے پاسٹرز کو تباہ کر رہا ہے جو خیمے کے مقدس میں داخل ہوئے، اس کی توہین کی، تحقیر کی اور خیمے کے مقدس کو مسمار کیا، تمام تدریسی اختیار کر لی، اور مقدسین کو جنہوں نے اپنی ہی جماعت کو دھوکہ دے دیا تھا ان کو غیر قوموں کے فرقے کے مطابق بنا دیا۔ اس صورتحال میں ان کے دل میں درد پیدا ہوا۔ کیا خدا نے ایوب کو شیطان کے سپرد نہیں کیا؟ ایوب کو بے پناہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑی لیکن اس کی جان نہیں چھینی گئی۔ اس تکلیف کی طرح یہ بھی بہت دردناک واقعہ تھا۔ یہ غیر قوموں کو تباہ کرنے والوں کی پیروی کرتے ہوئے غیر قومیں بننے سے عمل میں آیا۔ خیمے کے چنے ہوئے لوگوں نے جنہوں نے دھوکہ دیا موت کی درخواست کی لیکن وہ موت نہیں حاصل کر سکے۔ یہ ایک اذیت ناک واقعہ تھا۔ 5ویں نرسنگے کی آواز اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ان تباہ کرنے والی ٹڈیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کو ہم آیت 7 سے 11 تک کے ذریعے مختصراً دیکھ سکتے ہیں۔ آئیں حوالہ دیکھیں۔ اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے اور بال عورتوں کے سے تھے اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے بختر تھے، اور ان کے پروں کی آوازیں ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی لڑائی میں دوڑتے ہوئے ہوں، اور ان کی دم میں بچھو کی سی تھی اور ان میں ڈنگ بھی تھے، اور ان کی دم میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ عطا گھڑے کا فرشتہ ان کا بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابنون اور یونانی میں اپلون ہے۔ آئیں ان ٹڈیوں کی ظاہری شکل کے اوپر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹڈیاں تباہ کرنے والے جھوٹے پاسٹرز ہیں جو 7 سونے کے چراغوں کے خیمے میں داخل ہوئیں جنہوں نے دھوکہ دیا۔ جب بھی ان لفظ ٹڈیاں آپ سنتے ہیں تو آپ تباہ کرنے والے جھوٹے پاسٹرز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ٹڈیوں کے جنگ کے گھوڑوں کی مانند نظر آنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ شیطان کے ذریعے استعمال کیے جانے والے جسم ہیں، جیسا کہ روحانی جنگ کے لیے تیار کیے گئے گھوڑے۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ شیطان ان ٹڈیوں یعنی جھوٹے پاسٹرز کے ذریعے کیسے کام کر رہا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سونے کے تاج جیسی کوئی چیز پہنانا شیطان کی طرف سے دیے گئے اعلیٰ
مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ ٹڈیوں کی حقیقت اسٹوارٹشپ ایجوکیشن سینٹر کے 7 پاسٹرز ہیں۔ اس طرح ٹڈیوں کے سنہری تاج 7 پاسٹرز کے عہدے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹرز، مینیجرز اور امال جیسے عہدے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے چہرے انسانی چہروں کی طرح ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چنے ہوئے لوگوں کے طور پر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہلاک کرنے والے ہیں کہ شیطان جو ایک حیوان ہے داخل ہوا اور اس کے ذریعے کام کرتا ہے۔ ٹڈیاں جھوٹے پاسٹرز اور ہلاک کرنے والے ہیں، لیکن وہ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے سچے پاسٹرز ہیں جو روح القدس کی طرف سے ہیں۔ اس کے بعد بالوں کا ہونا جو کہ عورتوں کے بالوں کی طرح تھا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ٹڈیاں روحانی عورتیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پاسٹرز اور بہت سارے ممبران ہیں جو پاسٹرز کے ساتھ ہیں۔ پاسٹرز کی پیروی کرنے والے بہت سے ارکان علامتی طور پر ان عورتوں کے بالوں کی طرح ان کے بالوں سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے شیر کے دانت ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس غلط عقائد اور تعلیمات ہیں جو مقدسوں کو بھیڑ کی طرح نگل جاتی ہیں۔ لوہے کے بختر کی حقیقت بختر رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تعلیمات سے لیس ہیں، اس لیے سچی تعلیمات ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جب آپ غور کریں گے کہ افسیوں 6 باب کیا کہتا ہے۔ خدا کا مکمل ہتھیار خدا کا کلام اور ایمان ہے۔ ٹڈیوں کے پروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹڈیوں، جھوٹے پاسٹرز یا ہلاک کرنے والوں کی مدد کی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں وہ اپنے پروں سے کام کر سکتے ہیں۔ بچھو جیسی دم رکھنے والے، ان کے بارے میں یسایہ 9 باب کہتا ہے کہ دم جھوٹے نبی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دم جھوٹے پاسٹرز ہیں، یعنی ہلاک کرنے والے ٹڈیاں جیسے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ ہیں۔ ڈنگ ان کے عقائد کا ڈنگ ہے جو انسان کی روح کو مار ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹے نبیوں اور جھوٹے پاسٹرز کے علاوہ دیگر جھوٹے نبی ہیں جو اپنے نظریے کے ساتھ لوگوں کو مارتے ہیں، اور وہ ہلاک کرنے والے لوگوں سے منسلک ہیں جو ٹڈیوں کی طرح ہیں۔ ٹڈیوں کے پاس دم سے زیادہ کچھ اور بھی ہے۔ ٹڈیوں کا بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے، جیسا کہ ٹڈی دل جھوٹے نبی ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں۔ بادشاہ سے مراد ایک سربراہ پاسٹر ہے۔ سربراہ پاسٹر تمام جھوٹے پاسٹرز کو حکم دیتا ہے، جیسا کہ بادشاہ حکم صادر فرماتا ہے۔ یہ پاسٹر کون ہے؟ تکمیل کی بات کرتے ہوئے ٹڈیاں یعنی بادشاہ کی طرح پاسٹر کی اصل حقیقت اسٹوارٹشپ ایجوکیشن سینٹر کے 7 پاسٹرز ہیں جو بادشاہ مسٹر ارتھ ہیں۔ مسٹر ارتھ ٹڈیوں کے بادشاہ ہیں۔ اب تک ہم نے مکاشفہ باب 9 کی پیشن گوئیوں اور تکمیل کا کلام سیکھ لیا ہے۔ اب ہم مواد کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکاشفہ باب 9 میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جو سونے کے چراغدانوں کے خیمے میں رونما ہوئے جنہوں نے دھوکہ دیا، اور مکاشفہ 6 باب میں ان کی عدالت کی گئی اور وہ غیر قوموں کا اڈا بن گئے۔ یہاں آسمان سے جو ستارہ گرا وہ مسٹر سنوپ ہے جو مقدس میں تھا، جو خیمہ کے مقدس سے تھا، جو ہلاک کرنے والوں کے ساتھ ایک ہو گیا۔ عطا گھڑے سے مراد ہلاک کرنے والوں کا بیس کیمپ اڈا اسٹوارٹشپ ایجوکیشن سینٹر ہے، اور وہاں کی ٹڈیاں 7 جھوٹے پاسٹرز کا حوالہ دیتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ ٹڈیوں کا بادشاہ ہے۔ عطا گھڑے کی کنجی وہ حکمت ہے جو مسٹر سنوپ کو اسٹوارٹشپ ایجوکیشن سینٹر میں جانے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ ٹڈیوں کی طرح جھوٹے پاسٹرز کو لے کر آتی ہے۔ اس حکمت کے ذریعے سنوپ جھوٹے پاسٹرز کو ٹڈی دل کی طرح لاتا ہے۔ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ اسٹوارٹشپ ایجوکیشن سینٹر کے جھوٹے عقائد اور چرچ کے قوانین کا نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ جیسا عطا گھڑے سے دھواں اٹھتا ہے، لہٰذا خیمے کے مقدس کے پاسٹرز اور مقدسوں کی روحیں تاریک ہو گئیں۔ وہ خیمے میں کس کو اذیت دے رہے ہیں؟ خدا کی مہر حاصل نہ کرنے والوں کو 5 ماہ تک اذیت دینے کا واقعہ پیش آیا۔ مصائب وہ دیر میں ہے جو ہلاک کرنے والوں کے
عمل سے آتا ہے تاکہ خیمے کے مقدس کے ارکان ہلاک کرنے والے بن جائیں جو اب غیر قوم کے ماننے والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم نے پیشن گوئیوں اور مکاشفہ 9 باب کی تکمیل کا ایک ساتھ جائزہ لیا ہے۔ پرانے عہد نامے کی تمام پیشن گوئیاں پہلے آمد کے وقت اصل حقائق کے ساتھ پوری ہوئی اور صرف یسوع نے ان سچے حقائق کے بارے میں گواہی دی اور پوری ہوئی۔ اسی طرح جب نئے عہد نامے کی پیشن گوئیاں مکاشفہ کی کتاب آج اپنے مقررہ وقت پر پوری ہو چکی ہے تو تکمیل شدہ حقیقتوں کی گواہی صرف نیا یوحنا ہی دے سکتا ہے جس نے واقعات کا منظر دیکھا اور سنا اور پیشن گوئیوں کی اصل حقیقتیں بتائیں، لیکن تکمیل میں سچے حقائق ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ کسی چیز پر یقین کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اصل حقائق کو جاننا اور ان پر عمل کرنا نہیں چاہیے؟ کیا پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئیں؟ یہ صرف پیشن گوئیاں ہی نہیں بلکہ مکاشفہ 9 باب کی اصل حقیقتیں ہیں۔ جب پیشن گوئیاں اور تکمیل کی تمام ابواب کی گواہی دی جا سکتی ہے تو وہ امید کرتے ہیں کہ ہم سب گواہی سنیں گے اور پیشن گوئیوں کے کلام کے ساتھ اصل حقائق کو عین پیشن گوئیوں کے مطابق پورا ہو چکی ہیں ان کی تصدیق کریں اور سمجھیں اور خدا کے فرزند کی طرح ان پر یقین لائیں۔ اس کے بعد آئے ہم چھٹے نرسنگے پر نظر ڈالتے ہیں۔ چھٹے نرسنگے کی آفت آیت 12 سے 21 میں درج ہے۔ جب چھٹا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو دریائے فرات پر بندھے ہوئے 4 فرشتے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا۔ انہیں 1/3 لوگوں کو خاص گھڑی اور دن اور مہینے میں مارنے کے لیے تیار رکھا گیا تھا۔ نیز روحوں اور جسم جو ان 4 بندھے ہوئے فرشتوں سے تعلق رکھتے ہیں دستی فوج بن گئے۔ یہ دستی فوج منفرد ہے اور ان کے دم پر ایک سر ہے۔ موقع پر ان گھوڑوں کے منہ سے آگ، دھواں اور گندک نکلنے سے 1/3 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعے کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد بھی جن چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے وہ توبہ نہیں کریں گے۔ آئے ہم آیت 12 سے 19 تک کی تلاوت کریں۔ پہلا افسوس ہو چکا، دیکھ اس کے بعد 2 اور افسوس ہونے والے ہیں۔ اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے تخت کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 2.5 آدمیوں کے مار ڈالنے کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور وہ فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے۔ میں نے ان کا شمار سنا۔ میں نے اس مواد کی منظر کشی کی ہے۔ جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو 4 فرشتوں کو بڑے دریائے فرات کے کنارے پر تھے چھوڑ دیا گیا، اور وہ خاص گھڑی، دن، مہینہ اور سال میں 1/3 لوگوں کو مارنے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ اگر ہم ان باتوں کو لفظی طور پر سمجھ لیں تو کیا یہ ایک خوفناک واقعہ نہیں ہوگا؟ تقریباً 7.6 ارب لوگ مل کر اس دنیا کو عالمگیر دنیا بناتے ہیں۔ کیا ان میں سے 1/3 کو نہیں مار دیا جائے گا؟ پھر یہ واقعہ تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس پیشن گوئی کی تکمیل کا وقت، سال، مہینہ، دن اور گھڑی طے ہے، اس لیے ایسا واقعہ ضرور رونما ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم پیشن گوئی کے معنی کو اس کی اصل حقیقت میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے وہ 4 فرشتے کون ہیں جو دریائے فرات پر بندھے ہوئے ہیں؟ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ فرشتے باندھے گئے ہیں، یہاں ان فرشتوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جنہوں نے گناہ کیا تھا۔ یہودا باب 1 اور 2 آیت میں، پطرس باب 2 میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ گناہ کردہ فرشتے بڑے دن کی عدالت کے وقت تک قید میں ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب وہ ایک کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ چھٹے فرشتے کے نرسنگے پھونکنے کے فوراً بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں اور چنے ہوئے لوگوں کو مارنے کا کام کرتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا، اور ان کی عدالت ہوئی۔ اس کے بعد بڑا دریائے فرات کہاں ہے جہاں 4 بندھے ہوئے فرشتے ہیں؟ اس سے مراد پاتال ہے جہاں 4 بندھے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی جس جگہ 4 فرشتے جکڑے ہوئے وہ پاتال کے برابر ہے۔ دریائے فرات ان 4 دریاؤں میں سے ایک ہے جو پیدائش کی کتاب میں باغ عدن سے بہتے ہیں۔ اس پاتال کا موازنہ دریائے فرات سے کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکاشفہ باب 9 کے واقعات روحانی طور پر آدم کے زمانے سے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا اس کا ذکر اس زمانے میں کیا گیا ہے جو
آدم کے زمانے میں ہوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کیا ہے جب گناہ کرنے والا فرشتہ 1/3 لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہے؟ سال، مہینہ، دن اور گھڑی کب ہے اور کون لوگ مارے جا رہے ہیں؟ اگر یہ دنیا میں ہر ایک کے اوپر آنے والی آفت ہے تو یہ واقعی خوفناک اور تشویشناک ہے۔ تاہم خوش قسمتی سے یہ پیشن گوئی دنیا بھر میں پیش آنے والے واقعہ نہیں، لیکن یہ وہ واقعہ ہے جو 7 سونے کے چراغدانوں کے خیمے میں پیش آیا، جس نے مکاشفہ 6 میں دھوکہ دیا، عدالت حاصل کی اور غیر قوموں کا حصہ بن گئے۔ وہ 4 فرشتے جنہوں نے گناہ کیا، شیطانی روحوں نے جھوٹے پاسٹرز کا استعمال کرتے ہوئے خاص گھڑی، دن، مہینے اور سال میں چنے ہوئے لوگوں میں سے 1/3 لوگوں کی روحوں کو مار ڈالا جنہوں نے دھوکہ دیا۔ یہ آفت اور تباہی کا دن ہے۔ ہاں، ہم اس کے بارے میں مکاشفہ 13 میں بڑی تفصیل سے سیکھیں گے، اور یہ ان چنے ہوئے لوگوں کے ماتھوں اور دائنے ہاتھ پر 666 کے حیوان کی چھاپ لگا کر ان کی تمام روحوں کو مار ڈالنے کا واقعہ ہے۔ ہم مکاشفہ باب 13 میں اس واقعے کے بارے میں مزید جانیں گے، لیکن میں آپ کو اس کی تکمیل کی اصل تاریخ بتاؤں گا اور جو اصل واقعات ہیں اس سے آگاہ کروں گا۔ یہ واقعہ 20 ستمبر 1981 کو دوپہر 2 بجے پیش آیا۔ مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیاں پوری ہونے سے پہلے لوگ شاید کہیں یہ واقعہ ایسا ہی ہوگا، یہ تاریخ فلاں فلاں تاریخ ہوگی۔ بعض دیکھیں اور سنیں، اس طرح گواہی دینا انسان کی تعلیم کے مترادف ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیوں کے لیے حقیقت وہی ہے جس کی گواہی اس گواہ کے ذریعے سے دی جاتی ہے جس نے اس واقعے کی تکمیل کے موقع پر دیکھا اور سنا ہے۔ وہ شخص جس نے پیشن گوئیوں کے تمام ابواب اور انکشافات کی تکمیل کو دیکھا اور سنا ہے وہ نیا یوحنا ہے۔ مکاشفہ 22 باب کی بنیاد پر یسوع کے رسول نئے یوحنا، جب یسوع نے مکاشفہ کی کتاب کی تمام پیشن گوئیوں کو تکمیل کے مقام پر پورا کرتا ہے اور حقیقتوں کی گواہی دیتا ہے۔ یہ واقعات کب، کہاں اور کس کے ذریعے رونما ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ پھر گواہی دیتا ہے، اس کی شہادت سچی حقیقت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ مکاشفہ 13 باب کو سیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے تمام کرداروں اور تمام واقعات کو جو اس میں درج ہیں اچھی طرح سے سیکھیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر درج ہیں، تمام واقعات جو اس کے اندر درج ہیں۔ اس کے بعد 20 کروڑ فوجوں کے سوار رونما ہوتے ہیں۔ ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سوار فوجوں کے پاس گھوڑے اور رتھ ہیں۔ بائبل میں گھوڑوں سے مراد جسم ہے اور سوار سے مراد روح ہے۔ جس طرح ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر کام کرتا ہے، روح جسم کے استعمال سے کام کرتی ہے۔ لہٰذا 20 کروڑ فوجوں کے سوار ان 4 فرشتوں کے جسم اور ان کی روحوں کی نشاندہی کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہے۔ انہوں نے فوجوں کے سوار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تنظیم جیسی فوج بنائی تھی، بلکہ اسی طرح جیسے مکاشفہ باب 5 میں بے شمار فوجوں اور فرشتوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں کے طور پر درج کی گئی ہے۔ 20 کروڑ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان سے تعلق رکھنے والی بڑی بری روحیں اور جسم بے شمار ہیں۔ خدا کی فوج لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں پر مشتمل ہے اور ان کے لوگوں کا مرکز 4 فرشتوں پر ہے، لیکن شیطان کی فوج ان 4 فرشتوں پر مشتمل ہے جنہوں نے گناہ کیا، اور 20 کروڑ بری روحیں ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے جسم شیطان ابلیس ہمیشہ جنگ میں رہتے ہیں، اور مکاشفہ 20 باب مکمل ہونے پر یہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوار فوجوں کی روحیں اور جسم لوگوں کی روحیں کو مارنے کا کام کرتے ہیں، اور وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ آئے ہم آیت 17 سے 19 آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے درمیان میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم آیت مکاشفہ 9 باب کی 17 سے 19 آیت کو پڑھتے ہیں۔
और मुझे इस रोया में घोड़े और उसके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक कैसे थे, और उनकी घोड़ों के सर बब्बर कैसे थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतें यानी उस आग और गंधक और धुआं से जो उनके मुंह से निकलती थी, तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुम में सांपों की मानंद थी और दुमों में सर भी थे, उनसे ही वो जरर पहुंचाते थे। मैंने इस कलाम की तस्वीर भी बनाई, और ये वो वाक़या है जब छठा नरसिंगा फूका जाता है। घोड़ों के मुंह से निकलने वाली आग और धुआं और गंधक से एक तिहाई लोग हलाक हो जाते हैं। जब हम कलम बख्तर कर कागज़ पर तस्वीर बनाते हैं तो अजीब घोड़े बनते हैं। इसकी दुम सांप की तरह है और एक दुम सर पर है, और इसके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकल रहा है। क्या आपने कभी इस किस्म का घोड़ा देखा है? ये बहुत अजीब घोड़ा है और बहुत मुनफरिद घोड़े हैं, लिहाजा मुझे यकीन है कि आपको मालूम होगा कि मुकाशफा की किताब का कलाम तमसीलों में दर्ज है। आए इस पेशनगोई और इसकी तकमील के कलाम को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले घोड़े और सवार 200 मिलियन की भारी फौज है। रूहें और जिस्म जो शैतान से ताल्लुक़ रखते हैं वो 200 मिलियन बुरी रूहें हैं, जिनका ताल्लुक़ 4 फरिश्तों से है जिन्हें गुनाह किया और इन्हें अब जिस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आग के सुर्ख घड़े नीले और गंधक की तरह पीले रंग का बख्तर पहना है जिसे वो पहनते हैं। मुकाशफा 12 बाब में एक सुर्ख अज़दहा है। सुर्ख अज़दहा शैतान इब्लीस तमाम रंगों में झूठे अकायद बनाता है। ये उनके बख्तर हैं। ये भी कहा जाता है कि घोड़ों के सर बब्बर की तरह होते हैं। ये कलाम हमें बताता है कि बदरूहों के जरिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म झूठे पादरी हैं और वो तबाह करने वाले हैं, जिनके जो मोमनों को जो भेड़ों की मानंद हैं खा जाते हैं। उनके मुंह से निकलने वाली आग और धुआं और गंधक क्या है? यर्मिया 5वें बाब में खुदा के कलाम को अदालत के कलाम और आग से तशबीह दी गई है। इस तरह इन झूठे पादरियों के मुंह से निकलने वाली आग जो शैतान यानी इब्लीस के साथ थे, शैतान के अकायद हैं। ये आग या धुआं क्या है? ये शैतान इब्लीस की झूठी तालीम है। जैसा कि ये रूह को जलाता और रूहों को मारता है, ये है आग, धुआं और गंधक का मायने। इसके अलावा और किस किस्म का वाक़या है जिससे आग और धुआं और गंधक की वजह से एक तिहाई लोग मारे जाते हैं? ये तबाह करने वाले शैतान की बातों की पेशनगोई करके झूठे अकायद की गवाही देते हैं जो इन पर गालिब आता है। लिहाजा ये एक ऐसा वाक़या होगा जो खैमे के मक़दस के एक तिहाई मुक़द्दसीन की रूहों को हलाक कर देगा, जिन्होंने झूठे अकायद के साथ शैतान इब्लीस के अकायद के साथ धोखा किया। ये एक ऐसा वाक़या है जो रूह को मारता है, जिस्म को नहीं। लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए कि मुकाशफा 9 में छठे नरसिंगा फूकने का वाक़या कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक वाक़या है जो खैमा के मक़दस में होता है, वो जगह जहाँ सोने के चिरागदानों के ने धोखा दिया, अदालत की और गैर कौमों के साथ एक हो गए, जैसा कि मुकाशफा 6 में देखा गया है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसे उनके तबाह करने वाले झूठे पादरियों ने एक होकर मार डाला। चुने हुए लोगों की रूहों का तीसरा हिस्सा जिन्होंने खैमे के मक़दस में धोखा दिया और जिसके साथ धोखा दिया गया। अब इन घोड़ों की दुम है, ठीक है। यसाया 9 बाब उसकी 15वीं आयत में दुम को झूठा नबी कहा गया है। घुड़सवार झूठे नबी का एक झूठा नबी है जिसे तबाह करने वालों के साथ दुम जोड़ी जाती है। इस दुम की हकीकत खैमे के मक़दस के साथ मुबशरों की है जो मखसूस होकर गैर कौमों के पादरी बन गए। तबाह करने वाले गैर कौमों को तबाह करने वालों ने इन पर हाथ रखा और वो गैर कौमों के पादरी बन गए। वो खैमे के मक़दस के मुबशर थे जो पादरी बन गए। ये उनकी दुम बन गए और उन पर हाथ रखने वाले सर बन गए। इसलिए मैंने कहा था कि सर है, इसलिए ये कहा गया है कि दुम
पर सर है। हकीकत ये है कि दुम में एक सर है कि एक पादरी है जो दुम की तरह झूठे नबियों का सर है, क्योंकि सर ही हेड पादरी है। जिन्होंने मुकर्रर किया वो हेड पास्टर बन जाते हैं। जिनको मुकर्रर किया गया है वो दुम यानी गैर कौमों के पादरी बन जाते हैं। लिहाजा इस दुम का सरबराह स्टुअर्डशिप एजुकेशन सेंटर के 7 पादरियों का सरबराह है, जो तरतीब के अंजाम देता है, और खैमे के मकदस के मुबशर जो उनके जरिया मुकर्रर किए गए हैं दुम बन जाते हैं। एक मुबशर का सर दुम होगा। मैंने इस केस के तमाम कलाम को एक साथ देखा। फिर आए इसका खुलासा करते हैं। 자, 이 사건의 모든 말씀을 함께 살펴봤는데 한번 정리해 보도록 하겠습니다. तकरीब का मकाम जहाँ छठा नरसिंगा बजाया जाता है वो आलमी वाक़या नहीं है। मकाम 7 सोने के चिरागों का खैमा है जिन्होंने रास्ता तैयार किया लेकिन फिर धोखा दिया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के खैमे की तरह है जो पहली आमद के वक्त रास्ता तैयार करता है। 7 सितारों का ये खैमा जिन्होंने धोखा दिया। 7 सोने के चिरागदान, वो खैमा जिसके मुकाशवा 6 में अदालत की गई, वो सब गैर कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। ये एक ऐसा वाक़या है जहां धोखा देने वाले चुने हुए खुदावंद के लोगों को मार दिया जाता है और देखते हैं कि वो गैर कौमों के साथ एक हो जाते हैं। जो फ़ौजें यहाँ रुनमा होती हैं वो 10,000 बदरूहें हैं इन 4 फरिश्तों के साथ जिन्होंने गुनाह किया, और वो तमाम जिस्म जिनका ताल्लुक़ उनसे है वो रूहों और घोड़ों की फ़ौजें हैं। खैमे के मकदस के मुबशर जो स्टुअर्डशिप एजुकेशन सेंटर के 7 पादरियों के साथ मुकर्रर किए गए थे दुम की तरह के झूठे नबी बन जाते हैं, और जिसने उनको मुकर्रर किया वही सरबराह बन जाता है। ये घोड़ों के सर हैं। बब्बर की तफसील ये है कि वो तबाह करने वाले हैं। उनके मुंह से जो आग और धुआं और गंदक निकलता है वो शैतान का दिया हुआ अकीदा है। ये झूठा अकीदे की तशरीह है। वो वाक़या जो धोखा करने वाले चुने हुए खुदावंद के लोग की 1/3 रूहों की मौत की कहानी बयान करता है। छठे नरसिंगे का वाक़या बन जाता है। इस वक्त कोई नहीं जानता था कि छठा नरसिंगा फूका गया है तो हुआ क्या, लेकिन अब वो वाक़या जिसमें मुकाशवा 9 में का छठा नरसिंगा बजाया गया है उस वक्त उस जगह पर पेश आया, और ने यूहन्ना पादरी गवाह जिसने इस मंज़र को देखा और सुना सब कुछ देखा और अब गवाही दे रहा है। लिहाजा अगर 12 कबीले ने यूहन्ना के ज़रिए मुकाशवा की हकीकत की पेशन गोइयों की गवाही दे रहे हैं, नए यूहन्ना को मरकज़ बनाते हुए इस गवाही के कलाम और पेशन गोइयों को हर कलाम के मायने को गौर से सुने। इन कलाम के मुताबिक जो हकीकत पूरी होती है वो वाकई सच्चाई होती है। मुझे उम्मीद है कि हम सब वो लोग बन जाएंगे जो मुकाशवा की पेशन गोइयों की तकमील की हकीकत पर यकीन रखते हैं और नए अहद को ये जांच कर बरकरार रखते हैं कि आए ये सच है या नहीं। अगर कुछ गलत है तो बराह करम हमसे बिला झिझक राब्ता करें। ये हमें आखिरी आयत तक पहुंचाता है। ठीक है, आए आयत 20 और 21 को पढ़ें। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देखती हैं न सुनती हैं न चलती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। नरसिंगा फूंका गया ताकि उन चुने हुए लोगों को आगाह किया जाए जिन्होंने धोखा दिया है, यानी उनकी रूहों का 1/3 हिस्सा गैर कौमों के झूठे अकायद से मारा गया, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ और उन्होंने तौबा नहीं की। ये खेमे का मकदस खुदा की राह की तैयारी करने वाले 7 सोने के चिरागों का मकदस तबाही के हैवान के कब्जे में है, जबकि जहां तकरीबन तमाम मुकद्दसीन की रूहें 7 मोहरें और छठे नरसिंगे की वबा से हलाक हो चुकी हैं। इनमें से वो भी हैं जो अभी तक रूह में नहीं मरते थे, लेकिन वो तौबा नहीं करते बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ शयातीन की परस्तिश की जिनका इन पर गलबा है और बुतों की पूजा की। ये मुख्तलिफ शयातीन तबाह करने वालों के लिए अपना ठिकाना बनाने के लिए शैतान के लोग हैं। वो कौन सी बुरी रूहें हैं जो उन्हें बुतों में
काबू करती हैं, जैसा कि आप हबाकुक दूसरे बाब की 18वीं आयत में देख सकते हैं कि तराशे हुए बुत या ढाई हुई मूरत झूठ है, झूठ सिखाने वाले उस्ताद, झूठे पादरी वो तबाह करने वाले हैं। स्टुअर्डशिप एजुकेशन सेंटर के साथ पादरी और झूठे पादरी जो गैर कौमों के पादरी बन गए, जैसा कि मिस्टर स्नोप जो तबाह करने वालों के साथ मुतहद और उनके ज़रिए मुकर्रर करदा झूठे पादरी, बुत परस्त, झूठे उस्ताद और तबाह करने वाले हैं। बदरूहों और बुतों की पूजा करने का मतलब है शैतानी रूहों की खिदमत और इबादत करना, जबकि तबाह करने वालों की खिदमत करना ये झूठे पादरी हैं। खुदा के चुने हुए लोगों के तौर पर क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि इनके अमाल खून, जादूगरी, हरामकारी और चोरी है? खून तबाह करने वालों के साथ एक होना है, एक दूसरे से नफरत करने और एक दूसरे को मौत के हवाले करने का अमल है। जादूगरी, झूठ की पेशन गोई करते हुए रिश्वत और तहाइफ मांगना है। ये वाकई करप्ट है। हरामकारी का मतलब यीशु के दुल्हा होने के साथ रफाकत ना रखना, बल्कि शैतान अबलीस के साथ रफाकत रखना है। शैतान के नज़रिए को हासिल करना। शैतान रूहानी फ़ानी है। चोरी, खुदा की चीज़ों को चोरी करने के लिए वाले तबाह करने वाले में शरीक हैं, और जो कुछ खुदा का है, जब तबाह करने वाले खुदा के मुकद्दसीन को लूटते हैं तो ये चोरी है। तबाह करने वालों के साथ एक हो जाना है, ऐसा ही करना, क्योंकि इन पर मुसलसल आफतें आती हैं, 7 मोहरों की वबा। और मुकाशवा के बाब 6 से 9 आयत तक 6 नरसिंगों की वबा। इस खैमे के मक़दस में मुकद्दसीन के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा हैं, लेकिन वो उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं हैं जो पहले ही मर चुके हैं। इस खैमे के मक़दस की ज़ाहिरी शक्ल जो गैर कौमों के फ़िरक़ों में दाखिल होने के बाद बिगड़ गई है, वही है जो यसाया बाब 1 आयत 21 में और में दर्ज है। चांदी मिली हो जाती है और मैं में पानी मिल जाता है। ये भी कातिलों की तरह है। ये इंसाफ और वफादारी से भरी जगह की तरह था, लेकिन अब वो सिर्फ कातिल हैं। इसका मतलब है कि कत्ल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या ये नहीं है कि आपके शहजादे चोरियों के साथ मिलकर चोरी करते हैं और वो रिश्वत से मोहब्बत रखते हैं और तहाइफ मांगते हैं? यसाया 1 बाब की 23वीं आयत में जिन लोगों ने खुदा की रूह को तर्क कर दिया है और रूहानी तौर पर अंधे हो गए, वो आफतें आने के बाद भी नहीं समझते। ये रूहानी मौत है। अगर आप इनके अमाल को देखें तो आप खुदा के दिल को पूरी तरह समझ सकेंगे कि वो इन लोगों को सज़ा देगा जो गैर कौमों से चिपटे हुए हैं, चाहे वो बहुत सी कौमों में से खुदा के चुने हुए लोग हों। हमें पूरी उम्मीद है कि हम आसमानी बादशाही के लोग बन जाएंगे जो पेशनगोइयों और इस मुकाशफा की हकीकी तकमील के हसूल को खलूस नीयत से सुनेंगे और जानेंगे और तस्दीक करेंगे कि आया ये कलाम सच्चा है। ये पेशनगोइयाँ और तकमील समझते हैं और अपने दिलों से यकीन करें और नए अहदनामे को अपने दिल में बरकरार रखते हैं। आखिर में अहम निकात का खुलासा करने के लिए मुकाशवा के बाब 8 और 9 में वाक़यात, जिनमें 7 में से 6 नरसिंगे बजाए गए हैं। वाक़े का मकाम पूरी दुनिया नहीं है, बल्कि वाक़या है जो 7 सोने के चिरागदानों के खेमे में रूनुमा होता है, जो कि मुकाशवा के 6 बाब में धोखा की वजह से निकाले जाने के बाद गैर कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नरसिंगे की आवाज़ थी ताकि इन्हें ये मालूम हो सके कि वो गैर कौमों के हाथों मारे जा रहे हैं। इस वक्त 1/3, लेकिन जब उन्होंने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो भी तौबा न की। एक लफ्ज़ में ये चुने हुए लोगों की अदालत का मवाद है जिन्होंने धोखा दिया। दुनिया भर से हमारे प्यारे पादरियों और ईमान में एक ख़ानदान, ये इस दुनिया में वाकई एक मुश्किल वक्त है, बड़ी मुसीबत का वक्त। मुसीबत जितनी बढ़ती जाती है, मुश्किलात उतनी ही ज़्यादा होंगी। जितना ज़्यादा हम खुदा को ढूंढेंगे, उतना ही कलाम में दाखिल होंगे, यानी खुदामंद में एक और कलाम में एक। मुकाशवा बाब 7 में
لکھا ہے کہ خداوند اس عظیم مصیبت میں یسوع کے خون کے ذریعہ بے شمار لوگوں کو بچائیں گے، اور آزادی، امن اور محبت کی بادشاہی آسمان بغیر گناہ اور قانون کے خداوند کی حقیقی بادشاہی ہے۔ یہ اس وعدے کا مواد ہے جو خداوند نے کیا ہے، لہٰذا کیا ہم جو آسمان اور ابدی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں خداوند اور یسوع میں ایک خاندان نہیں بن سکتے؟ یقیناً ہم ایک خاندان بن سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑنا بند کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں اور ایک دوسرے کی سے بات چیت کریں۔ ہم خداوند اور یسوع میں ایک ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، ہم ایک ہیں۔ ہم نعرہ لگا کر ختم کریں گے، ہم اتحاد کی علامت ہیں۔ ہاں، ہم ایک ہیں۔ آخر تک سننے کا شکریہ۔ آئیں ایک لمحے کے لیے مل کر ہم دعا مانگے۔ بہت بہت شکریہ باپ خدا، میں آج ہمیں بتانے کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ صلیب پر یسوع کی عظیم محبت اور پیشن گوئیوں اور یسوع کے خون کے ذریعے قائم عہد میں مکاشفہ کی سچائیاں۔ میں یوحنا کے ذریعے شنچن جی آن لائن مکاشفہ سیمینار کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ایک نئے گواہ جس نے آخری وقت کی حقیقت کو دیکھا اور سنا جب مکاشفہ کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ ان تمام لوگوں کو دیکھنے کی آنکھیں، سننے کے کان اور سمجھنے کے لیے دل عطا فرما، اور ہمیں آسمان کا فضل اور عظیم حکمت اور طاقت عطا فرما، اور براہ کرم ہم وہ کام کریں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لوگ بن سکیں جو کلام اور حقیقت کے کلام کو سمجھ سکیں اور نئے عہد کے مکاشفہ کو برقرار رکھ سکیں۔ خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہر ایک پادری کو یاد رکھیں جنہوں نے قیمتی کلام کو سمجھ لیا ہے، اور ان ارکان کو یاد رکھیں جن کے رہنماؤں پادریوں ہیں، اور پادریوں کے ذریعے مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیوں اور تکمیل کی گواہی دیں تاکہ تمام ارکان نئے عہد کے ادراک کر سکیں۔ براہ کرم کام کر سکیں ہم مل کر تاکہ ہم آسمانی بن سکیں جو نئے عہد کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ خدا باقی تمام سیمینار کی قیادت کرے گا، لہٰذا براہ کرم ہر سننے والے کو یہ یقین عطا فرما کہ وہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھ سکے اور اپنی صحت کی حفاظت کر سکے، اور اپنے ادراک ارد گرد کے ماحول ایسا بنائے کہ وہ کلام کو اچھی طرح سن سکے۔ میں ہر چیز کی رہنمائی پر یقین رکھتا ہوں، اور میں پیارے یسوع کے نام سے دعا مانگتا ہوں، آمین۔